کامیابی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ جس کسی کے زندگی میں یہ اللہ کا مبارک دین ہوگا، ہم ایسے انسانوں کو دنیا میں کامیاب کریں گے، دنیا میں چین دیں گے، سکون دیں گے، اطمینان دیں گے، راحت دیں گے، عزت دیں گے، برکت دیں گے، تمام چیزوں سے نوازیں گے۔ اور موت کے بعد ایک آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ علماء فرماتے ہیں علماء سے دوستی رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بولو؟ علماء کے پاس خزانہ ہے، اس میں سے سب ملے گا۔ قرآن پاک کا کوئی رکوع ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آخرت کی یاد نہ دلائی ہو۔ ہر رکوع میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں آخرت کی یاد دلائی کہ تمہیں مرنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے۔ کہیں جنت کے تذکرے، کہیں دوزخ کے تذکرے، کہیں حساب و کتاب کے تذکرے، کہیں جنت کی نعمتوں کے تذکرے، کہیں وہاں کے حوروں کے تذکرے اور وہاں کی جوانی کے تذکرے اور وہاں کی خوبصورتی کے تذکرے اللہ رب العزت نے کیا ہے قرآن پاک میں، تاکہ یہ میرے بندے اس کو پڑھے سمجھے اور اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے، آخرت کی کامیابی کی تیاری میں لگ جائے۔ اللہ نے ہم سب کو یہ جو چھوٹی سی مختصر سی زندگی دی ہے، وہ بزرگوں دوستوں دنیا میں عیش آرام کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ یہ تو دھوکہ ہے ہمارے ہم وطنوں کا، یہ حق کو قبول نہیں کرنے والوں کا دھوکہ ہے۔ یہ سمجھ رہی کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، حالانکہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا 50-60 سال کے لیے، سب کچھ آخرت میں ہے۔ کہاں ہے بولو؟ اس لیے تو ہم ایمان والے کہلاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے جنت پر، دوزخ پر، آخرت کی باتوں پر، آخرت کی نعمتوں پر۔ تو اصل زندگی آخرت کی ہے اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس کی تیاری بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک ہم کو دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ طریقہ بتایا ہے کامیابی کا۔ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے نبی بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے صحیفے بھیجے اور نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے آخرت کی کامیابی کے راستے بتائے کہ تم کیسے کامیاب ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے۔ بولو کون ہے؟ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ پڑوس میں 150 لوگ جیل میں ہیں، نبوت کا دعویٰ کی۔ اس لیے اپنے نسلوں کو بتاؤ یہ ہمارے نبی کون ہے؟ آخری نبی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ یہ سمجھاؤ اپنی نسلوں کو، بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے بتایا علماء سے دوستی رکھنا چاہیے۔ یہ باریک باریک چیزیں رہتی لیکن ایمان سے سرکا دیتی، ہٹا دیتی ہے۔ وہ چیزیں علماء سے ملے گی۔ کس سے ملے گی بولو؟ علماء کے پاس خزانہ ہے، علم کا خزانہ۔ اس لیے فرمایا نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ کیا ہے بولو؟ علماء انبیاء کے وارث ہے، وراثت ہے ان کے پاس میں۔ انبیاء کے پاس کیا رہتی تھی وراثت؟ آخرت کی بات نہیں، کامیابی کی، وہ سب ان کے پاس ہے۔ تو میں یہ بتانا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں کامیابی کا راستہ بتا کر چلے گئے، پوری امت کو کامیابی کا راستہ اور کامیابی کی محنت بتا کر چلے گئے۔ جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتا کر گئے۔ گئے نا نماز کا طریقہ حضور کے طریقے پہ پڑھتے ہم۔ حج کا طریقہ حضور نے بتا کر چلے گئے نا بھائی، حضور نے حج کا طریقہ بتا کر، ہم اسی طریقے پہ حج کرتے ہیں۔ روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنا دین ہے اور جتنی دین کی باتیں ہیں وہ سب حضور نے ہم کو بتا کر چلے گئے۔ اس طریقے پہ ہم اپنا سارا کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگیوں میں دین کیسے آئے گا اس کی محنت بتا کر چلے گئے۔ بولو ایک بار سب، حضور نے
یہ محنت بتا کر چلے گئے کہ زندگیوں میں دین کیسے آئے گا. ہاں، پوری امت کے زندگی میں دین کیسے آئے گا، اس کی محنت بتا کر چلے گئے. عورتوں کے زندگی میں دین کیسے آئے گا، بچوں کے زندگی میں دین کیسے آئے گا، بوڑھوں اور جوانوں کے زندگی میں دین کیسے آئے گا، اس کی محنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو بتا کر چلے گئے. اس کے لیے ہمیں صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑے گی. کیا دیکھنا پڑے گی بولو؟ ہاں، کیونکہ صحابہ حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ رہے. آپ کے ساتھ آپ نے محنت کی، تو کیسی محنت کی؟ جس کے ذریعے سے زندگی میں دین آتا ہے. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے ہم اپنی اولاد کو انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ماسٹر بنا رہے ہیں، لائر بنا رہے ہیں، تو اس کا سبق سکھا رہے ہیں نا. جب تو کہیں بن رہے ہیں وہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر، ماسٹر، تاجر، سیکھنے کے بعد ہی بن رہے ہیں نا، کیا بغیر سیکھے بنتے بھائی؟ ہے نا. ایک ڈاکٹر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی فکر میں ہے، اب اس کی محنت میں لگا رہا ہے. ایک کاشتکار اپنے بیٹے کو کاشتکار بنانے کی فکر میں رہتا ہے، اس لیے سکھاتے رہتا، بتاتے رہتا. سرما میں گیہوں پیرنا، گرما میں کیا ڈالنا، گنا کیسے لگانا، کھاد کیسے ڈالنا، کیسے اس کا بیج بونا، کیسے اس کو پانی دینا. ہر آدمی اپنے اولاد کو دنیائی ہنر کیا بننا پڑے گا. لوگ اس کو علم بولتے، یہ علم نہیں ہے. علم تو علماء کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ ہاں، یہ ہنر ہے. یہ سب کیا ہے بولو؟ دنیا کمانے کا ہنر ہے، مال کمانے کا ہنر ہے. تو ہر آدمی اپنے اولاد کو کچھ بنانا چاہتا ہے تو اس کو بچپن سے اس کی محنت سکھاتا ہے نا بھائی. جب کہیں جا کے وہ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، لائر بنتا ہے، کیا بغیر سکھائے بنتا؟ نہیں، سکھانے کے بعد بنتا ہے. ایسی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، صحابہ کو، صحابہ کی بیویوں کو، صحابہ کے بچوں کو، سب کو، پوری امت کو دیندار بننے کی محنت بتائی، سکھائی. دیندار بننے کی بھی محنت ہے. کیوں بھائی؟ ہے نہیں ہے کہ ایسے آ جائے گا دین آ جائے گا ایسے؟ نہیں، ہمیں محنت سیکھنی پڑے گی دیندار بننے کی. اور کس سے؟ جیسے نماز کا طریقہ حضور سے سیکھا، جیسے روزے، زکوٰۃ، حج کا طریقہ حضور سے سیکھا، ایسی دیندار بننے کی محنت وہ لوگ کس سے سیکھیں گے؟ بولو بھائی، حضور سے سیکھیں گے. اور جو یہ محنت کرے گا وہ دیندار بنے گا. کیا بنے گا بولو؟ ہاں، وہ دیندار بنے گا. جو محنت نہیں کرے گا وہ دیندار نہیں بنے گا، وہ بے دین بن جائے گا. اس لیے بزرگوں، دوستو، ہر ایک کو یہ محنت کرنا ضروری ہے. اس لیے دیکھو، تم جتنے لوگ دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں وہ سب دیندار بن رہے ہیں. علماء کرام دیندار ہیں. اس کے بعد آپ دیکھو باری باری جو بھی لوگ دین کی محنت میں لگ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دین ان کے پاس میں ہے ٹوٹا پھوٹا. اور جو دین کی محنت میں نہیں ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، آخرت کیا ہے، قرآن کیا ہے، جنت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بھائیوں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، بالکل نہیں معلوم. بس ایسی زندگی گزار رہے جیسے ہمارے ہم وطن گزار رہے ہیں، جیسے حق کو قبول نہ کرنے والے یہ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ہم بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں. کیوں ہوا ایسا؟ ان کو ہم نے دیندار بننے کی محنت میں نہیں لگایا تو ان کی زندگی میں دین نہیں آیا، یہ دین نہیں سیکھ سکے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، سب نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی یہ محنت سیکھیں گے اور ہمارے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو اس محنت میں لگائیں گے بھائی. کون کون سیکھیں گے بھائی یہ محنت؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا قبول فرمائے ہمارے ارادے عزائموں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت شروع کی، دنیا میں جہالت آ چکی تھی. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، نبی آ کر محنت کرتے تھے اور دین آ جاتا تھا لوگوں کے زندگیوں میں.
نبی کو اٹھا لیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے وقت پر، پھر دین کی محنت بند ہو جاتی تھی، پھر دھیرے 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 لوگوں میں بے دینی آ جاتی تھی، پھر اللہ دوسرے نبی بھیجتے، پھر محنت کرتے وہ بھی چلے جاتے، پھر دین کی محنت بند ہوتی تو لوگ دین بھول جاتے دھیرے دھیرے۔ ایسا اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، تقریباً 2 لاکھ بھی نبی بتاتے ہیں، اور وہاں سے تو نام دنیا میں آئے، ایک وقت میں 70 نبی بھی اللہ نے بھیجے، قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، گاؤں کے لیے، علاقے کے لیے، ملک کے لیے۔ ہمارے اور آپ کے نبی یہ سارے عالم کے نبی ہے اور قیامت تک کے لیے نبی ہے، بولو کب تک ہے؟ اور سارے عالم کے لیے، یہ خاص بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کی دعوت میں دیتا رہنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخر میں بھیجے گئے۔ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، پھر وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے، تو 550 سے 600 سال کا کچھ زمانہ ایسی بلینک گزرا، اس میں محنت نہیں ہوئی۔ کیا نہیں ہوئی؟ اس میں محنت نہیں ہوئی دین کی، تو لوگ دھیرے 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 دین بھولتے 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 سب بھول گئے۔ ایک اللہ ہے یہ بھی بھول گئے۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھے، کون تھے بت رکھنے والے؟ یہی تھے سب، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ شراب عام ہو گئی، ظلم عام ہو گیا، برائی عام ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی۔ کیا دی؟ بولو، نبوت دی، نبوت دے کر بھیجا آپ کو۔ آپ نے محنت شروع کی، کہاں؟ مکے میں، ایک ایک کو بلاتے سمجھاتے، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھو، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اپنے گھر سے شروع کی۔ کہاں سے شروع کی؟ اپنے گھر سے۔ آپ کو نبوت ملی، آپ کو قرآن پڑھایا گیا، سکھایا گیا، سمجھایا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو آپ نے وہ سب سمجھا، سیکھا، اور آ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا، سمجھایا، پڑھایا، وہ ایمان لا لیا۔ بولو ہم بھی اپنے گھر سے محنت شروع کریں گے۔ کون قریب ہے ہمارے بھائی؟ سب سے قریب کون ہے؟ ہمارے گھر والے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے نواسے، پوتے، بھائی بہن، قبیلے، رشتہ دار، خاندان والے، یہ سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائے، سب چاہتے نا بھائی؟ ہاں، تو حضور نے ہم کو سبق سکھا کر گیا۔ سب سے پہلے گھر میں آئے، اپنی بیوی کو قرآن سکھایا، ایمان سکھایا، پھر آپ نے اپنے قبیلے خاندان والوں کو، مفہوم میں بات ملتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی جمع کیا۔ ہاں، 30 لوگوں کے تھے ان کے رشتہ داروں میں، کتنے؟ ذمہ دار قسم کے، ان کو جوڑا، ان کی دعوت کی، اور ان کو آخر سمجھائی، جنت سمجھائی، ایمان سمجھایا، مرنا ہے، اللہ کے بعد جانا ہے، سمجھایا ان کو، دوستوں کو سمجھایا، دھیرے 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 سب کو یہ ایمان سمجھایا، ان کو کیا ہے، آخرت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ ایک ہے، یہ 360 نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے طریقوں میں اللہ نے کامیابی رکھی، میرے طریقوں کو سیکھو، سمجھو، اس پہ چلو، یہ سکھایا۔ پھر میرے بزرگوں، دوستوں، دھیرے 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 لوگ ان کی بات کو قبول کرتے رہے اور دین میں آتے رہے، حق کو قبول کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ حق کو قبول کرتے رہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں مکے میں یہ چوری چوری چھپ کے جڑتے تھے، اور وہاں اللہ کے رسول ان کو قرآن سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ بولو، قرآن سکھاتے تھے۔ قرآن کامل دین ہے، مکمل دین ہے، ذات حیات ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ، طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، بتا دیا ہے قرآن میں سب۔ قرآن لا ہے مسلمانوں کے لیے، لا، اس میں سارا قانون ہے۔ اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لائیں گے،
اور اس کو پوری انسانیت تک پہنچائیں گے. کہاں تک بولو؟ یہ مسلمانوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے, علماء سے پوچھو, ہدی للناس, یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے بھیجی ہوئی ہے. پوری انسانیت کی ہدایت اس میں چھپا کر رکھی ہے. اب آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ اس کا یقین دین میں لانا, اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا, اس کو پھر سمجھ کر پڑھنا, اس کو عمل میں لانا, اس کو دوسروں تک یعنی پوری انسانیت تک پہنچانا. لیکن کیسے پہنچائیں گے بولو؟ عملی طور پر. کیسے؟ جیسے صحابہ پہنچاتے تھے. صحابہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور ہم جیسے ہو جاؤ. ان کی زندگی اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق تھی. تو ہمیں بھی ایسا بننا ہے انشاءاللہ. تو بات کیا چل رہی تھی بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جو حق کو قبول کر لیتے تھے ان کو جوڑتے تھے اور ان کو جوڑ کر قرآن سکھاتے تھے, دین کی باتیں سکھاتے تھے. 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت یعنی ایک ایک کو مل کر دعوت دی ہے دین کی, آخرت کی, ایمان کی. کتنے سال دی بھائی؟ 13 سال تک. اور 10 سال مدینے میں محنت کی. تو زیادہ کہاں محنت کی بولو؟ 13 سال انفرادی دعوت دی. اس لیے بزرگوں دوستو ہم سب نیت کرو انشاءاللہ روزانہ انفرادی دعوت دیتے رہیں گے ایمان اعمال کی. کون کون دے گا بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک پڑوس کے ہمارے ذمہ دار ہیں بھائی وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو اور اپنے ایمان میں بڑھوتری چاہتے ہو تو روزانہ 25 لوگوں کو دعوت دینا چاہیے. کتنے لوگوں کو؟ 25 لوگوں کو دعوت دینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے اور 2 دن تک لوگوں کو دعوت دی انفرادی. کیسی؟ ایک ایک سے, دوست کو, ملنے والوں کو, پڑوسیوں کو, بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, ایک ایک کو مل کر. آخرت موت کے بعد کی زندگی کا مقصد اللہ ایک ہے, مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے طریقے میں کامیابی ہے. یہ پوری دعوت ایک ایک کو مل کر دیتے تھے. 2 دن تک دعوت دی. 9 لوگوں نے حق کو قبول کیا. کتنے لوگوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے؟ یا رسول اللہ یہ لوگوں نے حق کو قبول کرنے کا طے کر لیا ہے. اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, حق کو قبول کر لیا. تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. دیں گے نا بھائی؟ سب نیت کرو کہ ہم انفرادی دعوت دیں گے انشاءاللہ. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے اور یہ عمل ہم سب کو سکھا کر گئے. کر لیں گے بھائی؟ یہ بھی ایمان کو, دین کو سیکھنے کی محنت ہے. دعوت اصل چیز ہے. جتنے ہم اللہ سے ہونے کے بعد لوگوں کو بتاتے, سمجھاتے, کہتے رہیں گے, اللہ کے ذات کا یقین ہمارے دل میں آئے گا. اگر ہم اس کی دعوت نہیں دیں گے تو یہ پھر یقین, یہ ایمان ہمارا کمزور ہو جائے گا, آنکھوں کے دھوکے میں آ جائے گا. آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ دنیا سے ہو رہا ہے, کھیت سے ہو رہا ہے, دکان سے ہو رہا ہے, تجارت سے ہو رہا ہے, فیکٹری سے ہو رہا ہے, دھوکے میں آ جائیں گے. یہ آنکھ کے دھوکے سے بچنے کے لیے دعوت دینا ضروری ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو دعوت پہ کھڑا کیا تھا. تمام صحابہ. اس لیے ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں, سب دعوت میں لگے ہوئے ہیں. سب جو حق کو قبول کر لیتے تھے اور صحابی بن جاتے تھے, ان کا کام ہی یہ تھا دعوت دیتے رہنا. کیا دیتے رہنا بولو؟ دعوت دیتے رہنا. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, دکان میں بیٹھے ہوئے, کھیت میں بیٹھے ہوئے, کاروبار میں بیٹھے ہوئے, شادی بیاہ میں گئے ہوئے, کسی پروگرام میں شامل ہو گئے, کوئی ملنے جلنے والا دوست مل گیا اور اس کو ایمان کی دعوت دو, آخرت کی دعوت دو, موت کے بعد کی زندگی کی دعوت دو. اس سے 2 نفع ہوں گے. کتنے نفع ہوں گے بولو؟ ایک تو ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا, یقین آئے گا اللہ کے ذات کا. یقین کو ایمان کہتے ہیں. اور پھر سامنے والے پر بھی وہ دعوت اثر کریں گے, اس کا بھی ایمان بنے گا. اس لیے یہ ایک سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دے کر گئے ہیں. دیندار بننے کی محنت میں یہ ایک چیز سکھا کر گئی ہے. اس لیے دیکھو پورے صحابہ دعوت دیتے رہے, پورے صحابہ.
یہاں تک عورتیں یہ حق کو قبول کرتی تھی تو یہ بھی دعوت دیتی تھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ صحابیہ کی زندگیاں دیکھو آپ، ام شریک رضی اللہ عنہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو دعوت دے رہی ہے کہ ام شریک تم آسانی سے ان مشرکوں اور ان کافروں کے پاس، یہ حق کو قبول نہ کرنے والوں کے پاس، ان کے گھروں میں جا سکتی ہو اور ان کی عورتوں کو حق کی بات، دین کی بات سمجھا سکتی ہو۔ جاؤ اور ان کو حق کی بات سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، ان کے طریقے میں ہماری کامیابی ہے، اور موت کے بعد اللہ نے جنت بنائی، دوزخ بنائی، اور وہ ان دو باتوں کو قبول کرنے پر جنت دیں گے، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ موٹی موٹی دین کی بات ان کو بتا کر دیں۔ یہ ام شریک رضی اللہ عنہ ان مکے میں جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا، ان کے گھروں میں ان کی عورتوں سے ملتی اور ان کو خوب دعوت دیتی۔ یہ مشرک اور یہ حق کو قبول نہ کرنے والے شام میں اپنے گھر آتے تو ان کی بیویاں ان سے ایمان کی بات کرتی، آخرت کی بات کرتی، جنت کی بات کرتی، دوزخ کی بات کرتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اس کی بات کرتی۔ تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم تو دین میں ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، حق کو قبول کرنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور یہ بات ہماری عورتوں کو کون سکھا رہا ہے، کون سمجھا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد کس سے کون بتا رہا ہے ان کو؟ تلاش کیا، دیکھا تو پتہ چلا کہ ام شریک ہے۔ پکڑا ان کو اور ایک اونٹ سے ان کو باندھ دیا۔ کیسے باندھا بولو؟ ایک اونٹ سے ان کو باندھ دیا، رسی سے، اور دھوپ میں میدان میں وہ اونٹ کو کھڑے کر دیا۔ 3 دن تک نہ کھانا نہ پانی، اور نگران کار رکھ دیا ان کے پاس کہ ان کی نگرانی کرتے رہو۔ وہ نگران کار کھانا بتا بتا کر کھاتے اور پانی بتا بتا کر پیتے، اور کہتے تھے ام شریک حق کو چھوڑ دے، یعنی ایمان کو چھوڑ دے، تیری زندگی بخش دیں گے، کھانے دیں گے، پینے دیں گے، راحت آرام کی چیزیں دیں گے۔ وہ کہتی نہیں نہیں، میں حق کو نہیں چھوڑوں گی، میں دین کو نہیں چھوڑوں گی، میں جان دے دوں گی، میں بھوکی رہوں گی، پیاسے رہوں گی، لیکن دین نہیں چھوڑوں گی۔ دعوت دینے میں لگی ہوئی تھی، اس لیے اپنے ایمان پر جمی ہوئی تھی۔ ہم نے دعوت دینا چھوڑ دیا، حق کو بولنا چھوڑ دیا، ہماری بہنوں نے بھی چھوڑ دیا، اسی لیے تو ارتداد ہو رہا ہے۔ یہ جو چل رہے نا واقعات روز سن رہے ہیں ہم، دور دور سے خبریں آ رہی ہیں، اتنوں نے چھوڑ دیا ایمان، اتنوں نے چھوڑ دیا۔ اس میں سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، ہم نے ان کو حق نہیں سمجھایا، اور ہم نے ان کو حق کا داعی نہیں بنایا، دعوت دینے والا۔ اس لیے بھول گئے ایمان کو، اس لیے بھول گئے دین کو، اس لیے بھول گئے قرآن کو، اور چھوڑ دے رہے ہیں۔ اس لیے سب کو بناؤ۔ دیکھو حضور نے عورتوں کو بھی حق کی بات، حق کی دعوت دینے پہ لگایا تھا۔ یہ کہتی ان کو، ان نگران کاروں کو، عجیب لوگ ہو تم، اپنے ہاتھ سے بیج بوتے ہو، اس کو پانی دیتے ہو، وہ درخت بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو کاٹتے ہو اور اس کا بت بناتے ہو، اور اس سے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہو، نہ وہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ ارے عجیب لوگ ہو تم۔ میرا اللہ بڑا طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنایا، چاند اس نے بنایا، ہوا وہ چلا رہا ہے، بارش کو وہ برسا رہا ہے۔ ارے ایسے اللہ کو مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا آخرت میں۔ الٹا ہونے کو دعوت دے رہی ہے۔ 3 دن ایمان پر جو جمتا ہے نا تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کی مدد آئی، اللہ نے آسمان سے پانی کا ڈول اتارا اور ام شریک کو پانی پلایا۔ وہ ایسا پانی تھا کہ اس سے بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، تھکاوٹ بھی ختم، چہرے پہ تراوٹ آ گئی۔ یہ نگران کار آئے، دیکھے تو ان کی تو بھوک ختم، پیاس ختم، چہرے پہ تراوٹ۔ تو انہوں نے کہا تو نے ہمارا پانی پیا، ہمارا کھانا کھایا۔ وہ کہتی عجیب لوگ ہو، کھانا تمہارے پاس، پانی تمہارے پاس، میرے ہاتھ باندھے ہوئے۔ ارے مجھے تو میرے اللہ نے کھلایا ہے، تھوڑی دیر پہلے تم آ جاتے تو اپنی نظروں سے دیکھ لیتے اللہ نے کیسے ڈول اتارا اور مجھے پانی پلایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے سے رہ کر دھوپ میں کام کرتی تھی لیکن پیاس نہیں لگتی تھی اس کو، ام شریک رضی اللہ عنہ۔ تو عورتوں کو بھی دعوت پر کھڑا کیا اللہ کے رسول نے
یہ ایمان کو بنانے کی محنت ہے، یہ دیندار بننے کی محنت ہے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو بھی کھڑی کیا، حضرت علی بچے ہیں، انہوں نے ایمان لائے، ان کو بھی ایمان کی محنت پہ کھڑا کیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ایمان کی محنت میں جو لگے گا اس کا ایمان بنے گا، اس کا دین بنے گا۔ جو ایمان کی محنت میں نہیں لگے گا اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اس کا دین کمزور رہے گا۔ اس لیے پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بنانے کی محنت میں لگایا تھا۔ بولو انشاءاللہ ہم بھی سب کو لگائیں گے۔ یہ تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے، یہ دھوکے سے نکل جاؤ، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ تبلیغ جماعت کا کام ہے۔ نہیں، یہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ خود دین پہ چلے، دین کی دعوت دے، خود دین پر عمل کرے، اس کی دعوت دے، اس کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی ہے۔ اس میں مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی، سب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، قرآن میں جو آیات ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ صرف مردوں کے لیے تھوڑی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے حضور نے پہلے ہی زمانے سے پوری امت کو محنت پہ کھڑا کیا۔ امت میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، دونوں کو دیکھو، سب کو لگایا اللہ کے رسول نے۔ تو ہم بھی لگائیں گے انشاءاللہ، ہماری بچیوں کو بھی لگائیں گے خاص طور پر۔ پھر دیکھو کیا ہوگا جب ایمان کی محنت میں ہم لگ جائیں گے اور ایمان کی محنت کو کرنے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا، ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، اعمال ہمارے زندگی میں آئیں گے، اور پھر ہماری زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر دنیا کے سارے لوگ حق کو قبول کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ جیسے صحابہ کو دیکھ کر دنیا والوں نے حق قبول کیا، مٹھی بھر دے صحابہ، لیکن عمل تھا زندگی میں، ایمان مضبوط تھا۔ کیا تھا بولو؟ ایمان مضبوط تھا، محنت میں لگے ہوئے تھے، زندگیوں میں عمل تھا، سچائی، ایمانداری اور محبت، شفقت، ظلم سے بچنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ ان کی زندگیوں میں تھا۔ اللہ سے مانگنا، بندوں کو دینا اللہ سے لے کر، تو یہ زندگی دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ حق کو قبول کر رہے تھے۔ کتنی محنت کی پتہ ہے آپ کو؟ بہت کم محنت میں، بہت کم عرصے میں، بہت کم وقت میں، بہت بڑی تعداد نے حق کو قبول کیا، بہت بڑی تعداد نے حق کو قبول کیا۔ کچھ 50 سال سے کم زیادہ عرصہ صحابہ نے محنت کی ہے۔ کیا کیا بولو؟ تو بہت بڑا دنیا کا، انسانیت کا حصہ حق کو قبول کرنے والا بن گیا۔ جب آپ نے مکے میں 13 سال محنت کی تو 150 لوگوں نے حق قبول کیا۔ کتنے لوگ؟ پھر آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں آپ نے محنت شروع کی۔ مدینے میں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی، اللہ کا گھر بنایا۔ کیا بنایا بولو؟ اللہ کا گھر۔ پھر مسجد نبی بنائی، اور مسجد نبی میں محنت شروع کر دی دیندار بننے کی۔ کون سی محنت شروع کی؟ دیندار بننے کی۔ مدینے میں 13، مکے میں 13 سال اور مدینے میں 10 سال محنت کی۔ مدینے میں کتنے سال محنت کی؟ 10۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 23۔ اس کے بعد دنیا سے آپ پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ انہوں نے 2 سال کچھ مہینے محنت کی۔ کتنے سال؟ 2 سال کچھ مہینے۔ کتنا ہو گیا بھائی؟ 25 سال۔ 25 سال ہو گئے نا، کچھ مہینے ہو گئے اوپر۔ پھر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ آپ نے یہ محنت کی پورے صحابہ کو ساتھ لے کر، پورے ایمان والوں کو ساتھ لے کر، دیندار بننے کی، ایمان والا بننے کی، اعمال والا بننے کی، سارے مردوں عورتوں کو لے کر ساتھ محنت کی جیسے حضور نے کی۔ 10 سال کچھ مہینے، 22 لاکھ مربع میل زمین پر آپ کی حکومت تھی، اور لوگوں نے حق کو قبول کر لیا تھا۔ اتنے ایریے میں رہنے والے لوگوں نے کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 25 اور 10۔ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے محنت کی سارے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر دیندار بننے کی۔
12 سال کچھ مہینے. کتنی محنت کی؟ 12 سال کچھ مہینے. کتنا ہو گئے بھائی؟ 47. کچھ کم زیادہ. پھر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے. آپ نے محنت کی 2 سال کچھ مہینے. کتنا ہو گیا بھائی؟ 49 سمجھو کچھ کم زیادہ. پوری دنیا میں حق کو قبول کرنے والے تھے. انڈیا میں بھی حق کو قبول کرنے والے ہو گئے. 26 صحابہ کی خبریں ملتی علماء نے فرمایا. انڈیا میں ہمارے. یوروپ میں دین پہنچ چکا تھا اس وقت میں. طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ پہنچے وہاں اور محنت کی وہاں پر. عملی زندگی بتائی ان کو. ایمان کیا ہوتا ہے, نماز کیا ہوتا ہے, دین کیا ہوتا ہے عملی طور پر. تو لوگ حق کو قبول کرتے چلے گئے. تو وہاں ایک شہر ہے, اس شہر میں ایک مسجد تھی, مسجد قرطبہ. اس میں 50,000 لوگ اس وقت میں فجر کی نماز پڑھتے تھے بھائی. کتنے؟ اور 10,000 لوگ اشراق پڑھتے تھے. اتنی بڑی مسجد قرطبہ شہر میں تھی, جس کو اسپین کہتے ہیں ہم آج. دین وہاں تک پہنچ گیا تھا 50 سال کے اندر. اللہ بہت بڑے حصے نے انسانیت کے حق کو قبول کر لیا تھا 50 سال سے کچھ کم زیادہ محنت میں. وہ کون سی محنت تھی؟ وہ یہی محنت تھی جو محنت مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات سے کی تھی. ایک تو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں کی تھی بیٹھ کر. دوسری محنت اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں کی تھی دیندار بنانے کی. تیسری محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا میں چل پھر کر محنت کی تھی, جماعتیں روانہ کر کر. پورے دنیا میں حق کو قبول کرنے والے ہو گئے. تو کیا محنت تھی اس کو دیکھنا پڑے گا. جیسے ہم نماز کا دیکھ رہے, روزے حج کا دیکھ رہے, ایسی محنت کو بھی دیکھنا پڑے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے دار ارقم مکے میں سب کو جوڑ کر قرآن سکھاتے تھے, حدیثیں سکھاتے تھے, دین سکھاتے تھے, اور وہاں سے 2-2, 3-3 ساتھی مل کر دین کی بات, دین کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے انفرادی. پھر مدینہ آئے تو مدینے میں ایسی مسجد نبی میں بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے بولو؟ مشورہ کرتے تھے سارے صحابہ کو لے کر. یہ بولو بھائی آج کس کے پاس جائیں گے؟ فلاں کے پاس جائیں گے, چلو ان کے پاس. خود حضور بھی جاتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق بھی جاتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جاتے تھے. روزانہ مشورہ ہوتا تھا مسجد نبی میں, اور روزانہ لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کی خوشامد کر کر ان کو دین, آخرت, قبر, حشر سمجھا کر ان کو مسجد کے ماحول میں لاتے تھے. کہاں لاتے تھے بولو؟ کہاں لاتے تھے ان کو؟ مسجد کے ماحول میں لاتے تھے. وہ مشورے میں طے کرتے تھے بھائی. پھر یہ مشورے میں بیٹھ کر یہ بھی دیکھتے تھے کہ بھائی مدینے میں کون بیمار ہے, مدینے میں کون پریشان ہے, مدینے میں کون بے حال ہے, مدینے میں کہاں کیا ہو رہا ہے, اس کو بھی مشورے میں بیٹھ کر لیتے تھے. صرف نمازی کی دعوت نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں, تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے. تو مجھے سعد نظر نہیں آ رہے, کہاں؟ تو ساتھیوں نے کہا, صحابہ نے کہا کہ وہ بیمار ہے. تو اللہ کے رسول فوری کھڑے ہو گئے, بولے چلو ان کی عیادت کو جائیں گے. چند صحابہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. صحابہ کہتے ہمارے بدن پر 2 چادریں تھی اور پیر میں چپل بھی نہیں تھی, زمین پتھریلی تھی, ہم ایسی ہی زمین سے چلتے ہوئے پیدل حضرت سعد کے گھر پہ گئے. وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے, کوما میں تھے. وہاں بیٹھے, اللہ کے رسول نے ان کے گھر والوں کو تسلی دی, علاج کیا چل رہا پوچھا, کیسے علاج کرنا ہے اس کی بھی ترتیب بتائی اور تھوڑا سمجھایا, اور وہاں سے واپس آئے. تو پتہ چلا کہ مسجد وار جماعت میں یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ محلے میں کتنے بیمار ہیں, کتنے پریشان حال ہیں, کتنے بیوائیں ہیں, کتنے یتیم ہیں, کتنے بے حال ہیں, کون پریشان ہے, ان کو دیکھنا مسجد وار جماعت کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کہ وہ شخص نظر نہیں آ رہے, تو صحابہ نے کہا کہ وہ بہت پریشان تھے, تو ملک شام چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ میں ان کی پریشانی پوچھتا کیا ہے کیا نہیں, کچھ ان کی مدد کر دیتا. اور کہا کہ میں ابھی ایک آدمی بھیجتا ہوں. کہاں؟ یمن بھیجتا ہوں, اور ان کی خیر خبر لیتا ہوں اور ان کو بلاتا ہوں. یعنی ایک آدمی کبھی کم ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی خیر خبر لیتے تھے.
بتاؤ. تو یہ مشورہ ہم نے بھی روزانہ کرنا چاہیے. کریں گے بھائی اپنی اپنی مسجد میں. اس مشورے میں صرف یہی باتیں ہوں گی, دنیا کی باتیں نہ ہو, اخباروں کی کوئی باتیں نہ ہو, کسی کی غیبت کسی کی چغلی نہ ہو, کسی کی کمی کو کوئی بیان نہ کرے, بلکہ صرف دین کے بارے میں مشورہ ہو, اور لوگوں کو مسجد میں لانے کا اور لوگوں کو دین پہ چلنے کا کیسے ہم بنا سکتے ہیں, کیسی محنت کر سکتے ہیں, اسی کے بارے میں ہم مشورہ کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہے, سیرت سے ثابت ہے. کیا ہے بولو؟ ہاں کریں گے بھائی, اپنی اپنی مسجدوں میں کریں گے. زیادہ نہیں, 10 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے. کتنے منٹ بیٹھنا ہے بھائی؟ 10 منٹ کا مشورہ کرو, زیادہ وقت نہیں لینا ہے اس میں. کوئی بڑی بات ہے بھائی؟ ہاں یہ اللہ کے نبی کرتے تھے. اسی کے ذریعے اللہ کے نبی نے سب کو جوڑا ہے, دھیرے 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 دھیرے. ہم بھی اپنی مسجدوں میں مشورہ کریں گے اور سب کو مسجد میں آنے والا بنائیں گے. کہاں بنائیں گے بولو؟ ہاں جو مسجد میں آ جائے گا تو اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیں گے, اس کو توفیق دے دیں گے, اس کے دل کو نرم کر دیں گے, اس کو اللہ دین سکھا دیں گے, دین پہ چلنے والا اس کو بنا دیں گے. اس لیے سب سے پہلی محنت ہمیں یہ کرنا ہے. کریں گے بھائی؟ دوسری محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے بتا کر گئے ہیں کہ لوگوں کی ملاقاتیں کر کر ان کو مسجد کے ماحول میں لاؤ ان کو مسجد کا ماحول, اور ان کو دین سکھاؤ. کیا سکھاؤ ان کو؟ نماز سکھاؤ, وضو سکھاؤ, ان کو حرام حلال کی باتیں سکھاؤ, قرآن ان کو سکھاؤ. کیا سکھاؤ ان کو؟ ہاں مسجد نبوی کے اندر 18 20 حلقے لگتے تھے. کتنے؟ دین کو سیکھنے کے, قرآن سیکھنے کا حلقہ, قرآن کو یاد کرنے کا حلقہ, قرآن کو ترجمے تفسیر سے پڑھنے سمجھنے سیکھنے کا حلقہ, حرام حلال کے مسائل سیکھنے کا حلقہ, تجارت کے کیا مسائل ہے وہ سیکھنے کا حلقہ, ملازمت کے کیا مسائل ہے اس کو سیکھنے کا حلقہ, کاشتکاری کا کیا دین ہے کیا مسائل ہے اس کو سیکھنے کا حلقہ. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو کیسے غسل دینا, کفن پہنانا, نماز پڑھانا, دفن کرنا, پھر انتقال کے بعد ان کے مال کو تقسیم کیسے کرنا, اس کو سیکھنے کا حلقہ مسجد نبی میں لگتا تھا. کہاں لگتا تھا؟ کہاں لگتا تھا بولو؟ مسجد نبی. اور صحابہ اپنا وقت نکال کر اس حلقے میں بیٹھتے تھے. حضور گشت کر کے لاتے تھے, صحابہ گشت کر کے لاتے تھے, اس حلقے میں سب کو بٹھاتے تھے. اپنی اپنی ضرورت کا, جو تاجر ہوتا وہ تجارت کے مسائل سیکھتا, جو کاشتکار ہوتا وہ کاشتکاری کے مسائل سیکھتا, کوئی غسل نہیں آتا غسل سیکھتا, کسی کو وضو نہیں آتا وضو سیکھتا, جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھتا. اپنے اپنے حلقوں میں روزانہ بیٹھتے تھے. کوئی 1 گھنٹہ دیتا, کوئی 2 گھنٹے دیتا, کوئی 4 گھنٹے دیتا, کوئی 6 گھنٹے دیتا. 12 گھنٹے بھی صحابہ دیتے تھے. کتنا دیتے تھے بولو؟ 12 گھنٹے بھی دیتے تھے. اسی لیے تو صحابہ بنے. کیا بنے بولو؟ صحابہ بنے. تو یہ سیکھنے سکھانے کا ماحول مسجد میں تھا. کہاں تھا بولو؟ آج بھی اللہ نے جن کو جانے کی توفیق دی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا آج بھی مسجد نبوی میں حلقے لگتے ہیں. کیا لگتے بولو؟ حلقے لگتے ہیں مسجد نبوی میں. قرآن کو سیکھنے کے, مسائل کو سیکھنے کے مسجد نبوی میں آج بھی حلقے لگتے ہیں. اللہ ہم سب کو وہاں کے حاضری نصیب فرمائے. ہاں یہ سنت عمل ہے. کون سا عمل ہے بولو؟ سنت عمل ہے. اس لیے ہم اپنے اپنے مسجد کے گشت میں ہم روزانہ جائیں, چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں جیسے ہم سب کو معلوم ہے, اور ان کو مکان تقسیم کر دیں, اور پھر محبت شفقت سے روز ان کے گھروں پہ جا کر باری 8 دن میں 1 مرتبہ ہر ایک کا نمبر آئے, ایسی ترتیب سے ملاقاتیں کریں اور ان کو مسجد کے ماحول میں لائیں. کریں گے بھائی؟ اور مسجد میں لا کر ان کو اپنے علماء سے درخواست کریں اور ان سے وقت مانگے. کیا مانگے ان سے؟ ہاں علماء سے درخواست کریں, ان سے وقت مانگے. کیوں؟ تو ان کے پاس دین کا علم ہے, ان کے پاس اصل خزانہ ہے, یہ انبیاء کے وارث ہے. ان کی خوشامد کرے, درخواست کرے, ان سے وقت مانگے, اور پھر ان کے پاس ان لوگوں کو بٹھائے, پھر یہ دین سیکھیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے. ایک شخص آئے, ایک صحابی آئے, نماز پڑھے اور جانے لگے.
آپ نے بلایا ادھر آؤ, تم نے نماز نہیں پڑھی, پھر سے نماز پڑھی. پھر انہوں نے نماز پڑھی, پھر جانے لگے, بلایا ادھر آؤ, تم نے نماز نہیں پڑھی, پھر سے نماز پڑھو. 3 مرتبہ ہوا ایسا. کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی نماز پڑھتے آتی ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری نماز پڑھنا سکھایا. اس طرح سے ہاتھ بننا, اس طرح رکوع کرنا, اس طرح سجدہ کرنا, اس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا, اس طرح رکوع کی تسبیح پڑھنا, اور اس طرح سے نگاہیں رکھنا. پوری نماز ان کو بتائے. اللہ کے رسول خود سکھاتے تھے مسجد میں بیٹھ کے ایک ایک صحابی. اللہ کے رسول ایسی صحابہ میں بیان کر رہے تھے. تو ایک دیہات کے صحابی آئے اور مسجد میں داخل ہوتے زور سے بولا یا رسول اللہ میں دین سیکھنے آیا ہوں, مجھے دین سکھاؤ. تو اللہ کے رسول نے وہ بیان بند کر دیا. جو بیٹھے تھے نا صحابہ سنتے ہوئے, وہ بیان بند کرے اور ان کے قریب گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے کرسی لائی گئی, اس کے پیر لوہے کے تھے, اس پہ آپ بیٹھے اور وہ دیہاتی کو دین کی باتیں بتائے, دین سکھائے. یہ مسجد نبی میں عمل ہوتا تھا. کہاں ہوتا تھا بولو؟ مسجد نبی میں عمل ہوتا تھا. ہاں, صحابہ حلقے لگا کے بیٹھتے اور ان کو سکھاتے تھے. تو روزانہ سیکھتے 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 صحابہ نے 10 سال کے اندر, کتنے سال کے اندر؟ بہت سارے صحابہ حافظ بن گئے. کیا بن گئے؟ بہت سارے صحابہ عالم بن گئے. کیا بن گئے بھائی؟ اور 130 صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتویٰ دینے کے قابل یعنی مفتی بن گئے تھے. ایسا ماحول مدینہ منورہ کا بن گیا تھا. اللہ اکبر. پورے مدینے میں ایک چور نہیں ملتا تھا, پورے مدینے میں ایک گالی دینے والا نہیں ملتا تھا, پورے مدینے میں ایک ظلم کرنے والا نہیں ملتا تھا. ایسا پاک صاف ماحول بن گیا تھا. پورے مدینے میں ایک بے نمازی نہیں ملتا تھا. اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو 2 لوگوں کے کندھے کے سہارے آ کر صف میں کھڑا ہو سکتا تو اس کو بھی لا کر کھڑا کر دیا جاتا. کیا ماحول بنا ہوگا؟ پورے مدینے میں ایک عورت بے پردہ نہیں ملتے تھے, پورے مدینے میں ایک عورت مارکیٹ میں نہیں ملتے تھے. بولو کیسا ماحول بنا ہوگا؟ کہ محنت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ایک کو گشت کر کے مسجد میں لاتے تھے اور مسجد کے ماحول میں بٹھا کر اس کو سب سکھاتے تھے دھیرے 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 دھیرے. اب وہ سب علم والے, سیکھنے والے علم والے بن گئے تو سب پابند بن گئے. حالانکہ پہلی زندگی اب بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب نے سنی ہوگی صحابہ کیسے تھے پہلے, ایمان لانے سے پہلے کیسی زندگیاں تھیں ان کی. لیکن جب یہ محنت اللہ کے رسول نے شروع کی تو عام سے عام آدمی بھی دیندار بن گیا. عام سے عام آدمی بھی دیندار بن گیا. مدینے کا ایسا ماحول بن گیا. اگر کوئی غیر مدینے میں آ جاتا تو وہاں کے ماحول کو دیکھ کر وہ بھی دین میں داخل ہو جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا بولو؟ اتنا اچھا ماحول, اتنی نرمی, اتنی شفقت, اتنی ہمدردی, اتنا خیال. ہاں, تو وہ بھی ایمان میں داخل ہو جاتا تھا. سچائی کو, ایمانداری کو, نرمی کو, محبت کو, اور ایک طریقے کو دیکھ کر ہاں وہاں کا مارکیٹ, وہاں کی دکانیں, وہاں کے لوگوں کا, وہاں کے بچوں کا رہن سہن, بڑا چیز یہ دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے تھے. ایسا ماحول بن گیا. تو وہ کیا محنت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ یہ محنت کی تھی کہ مشورہ کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر. دوسری محنت لوگوں کو مسجد میں لانے کی کر دیتے. ہم بھی کریں گے بھائی. کون کون کرے گا بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ملاقات کر رہے ہیں. کیا کر رہے بھائی؟ ملاقات کر رہے ہیں اور ان کو مسجد میں لا رہے اور بات چیت کر کے چھوڑ دے. بات چیت کر کے کیا کر رہے بولو؟ کام کرنے والوں کا عملہ ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے کام کیسے کیا. اس ترتیب پہ کام کریں گے تو نفع ہوگا. تو بات کر کے تشکیل کر کے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, چاہے وہ 20 منٹ دے. کتنے منٹ دے؟ 20 منٹ بھی اگر وہ دے رہے ہوں گے تو ان کو مسجد میں لاؤ, ان کو ماحول میں بٹھاؤ, پھر ان کو ایک قرآن کی آیات سکھا دو. کیا کرو؟ ان کو ایک قرآن کی آیات سکھا دو. کتنی دیر لگے گی بھائی؟ 3 بار 4 بار 5 بار پڑھا دو ان کو.
کتنی دیر لگے گی اس کے لیے بولو؟ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ لگیں گے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد 3 بار 5 بار پڑھا دو، ان کی قرآن کی آیت صحیح ہو جائے گی۔ حدیث کے مفہوم میں بات ملتی، جس نے ایک قرآن کی آیات سیکھ لیا اسے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو بتاؤ، دیکھو تم کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا، تم نے مسجد میں آ کے ایک آیت سیکھ لی، ماشاءاللہ۔ ان کو بھی 1-2 بار بولنے لگاؤ۔ اور ہم سب پرانے ساتھی بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم چلا لگا دیے 4 مہینے لگا دیے اب ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہم خود محتاج ہیں۔ ہم خود کیا ہے بولو؟ محتاج ہیں اس کے۔ ہم سب نے بیٹھنا چاہیے، ہم سب نے سیکھنا چاہیے۔ پھر ان کو ایک مسئلہ سکھا دو، غسل کے فرض ہیں ان کو بتا دو کہ بھائی غسل میں 3 فرض ہیں، غرارہ کرنا، ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پورے بدن پہ پانی بہانا، بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے۔ اور 2 باتوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، بیوی سے صحبت کرنے سے اور مزے کے ساتھ منی نکل جانے سے، نائٹ فیل ہونے سے، احتلام ہو جانے سے۔ 2 باتیں بتا دوں ان کو۔ حدیث کے مفہوم میں بات ملتی، جس نے دین کا ایک علم کا ایک باب سیکھا تو اسے 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا۔ بولو اس کو، دیکھو ہم نے ایک علم کا باب سیکھ لیے، دین کی ایک بات سیکھ لی، ہم نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، غسل کے فرض، وضو کے غسل کے فرض اور اس کو توڑنے والی چیزیں، غسل کا فرض ہوتا ہے یہ ہم کو معلوم ہو گیا۔ اب ہم کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب بھی مل گیا۔ کتنی دیر لگی بھائی اس کے لیے؟ 5 منٹ لگ گئے۔ 1-2 حدیثیں ان کو پڑھ کے سنا دو، پھر ان کو بولو یہ روزانہ یہ محنت ہوتی، اس میں آپ بیٹھتے رہو، روزانہ 2 چیزیں آپ سیکھیں گے تو مہینے میں کتنی ہو جائیں گی بھائی؟ 120۔ اور سال میں کتنی ہو جائے گی؟ اور 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں روزانہ ایک آیت اور ایک مسئلہ، ایک آیت اور ایک مسئلہ سیکھتے چلے جائیں گے تو میرے بزرگوں دوستو 4 5 6 سال، پتہ نہیں 10 سال بھی ہم نے عمل کر لیا تو کتنی باتیں ہم کو سیکھنے مل جائیں گی۔ پورے گاؤں میں ایک بھی بے دین نہیں ملے گا ہمارے۔ یہی تو وجہ تھی مدینہ منورہ کے ماحول کے بننے کی۔ ہم پرانے ساتھی بھی بیٹھے اور نئے ساتھیوں کو بھی یہ عمل کے اندر لے کر آئے۔ کون کون کرے گا بھائی یہ عمل؟ آج ہی سے اپنی مسجدوں میں شروع کر دو، کل صبح، آج شام میں ہم گھر جائیں گے اور صبح فجر میں ہم اپنی مسجدوں میں یہ حضور نے کی ہوئی محنت شروع کرو اور دیکھو 2-4 مہینے میں تمہارے اپنے گاؤں، مسجد، محلے میں بڑا نفع اس کا ہو جائے گا۔ کریں گے بھائی؟ یہ دوسری محنت، ایک محنت مشورہ کرنے کی حضور کرتے تھے، حضور نے صحابہ کو کرایا۔ دوسری محنت ملاقاتیں کر مسجد کے ماحول میں لانے کی۔ حالانکہ صحابہ کیسے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ کہاں تھے بولو؟ سفر میں تھے، پہاڑی کا سفر تھا، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے اور غلام صاحب دسترخوان بچھاؤ، کھانا نکالو، کھانے کا وقت ہو گیا۔ غلام نے کھانا نکالا تو ایک بکریاں چرانے والا وہاں سے بکری چراتے ہوئے جا رہا تھا، غلام تھا، بکریاں چرا رہا تھا، چراتے جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلا لیا، بھئی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانے میں بیٹھ جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ تو وہ بکریاں چرانے والے نے کیا کہا پتہ ہے؟ سنو غور سے۔ اس نے کہا حضرت میرا روزہ ہے۔ کون ہے؟ بکری چرانے والا۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرا روزہ ہے۔ تو پریشان ہو گئے، رمضان ہے ہی نہیں، رمضان تو ہے ہی نہیں، اور ایسی دھوپ اور پہاڑ میں روزہ۔ تو اس نے کہا حضرت خالی وقت کو اصول کر رہا ہوں، آخرت کی تیاری میں لگا ہوں، کچھ آخرت کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ اس کا امتحان لینے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بکری ہم کو بیچ دو، ہم پیسے دیں گے، آدھا گوشت بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے مالک کی ہے، میرے آقا کی ہے، میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، میں نہیں بیچ سکتا ہوں، میں کیسے بیچوں؟ تو کہا کہ مالک کو کہہ دینا بھیڑیا لے گیا۔ کون لے کر گیا؟ بھیڑیا لے گیا، مالک کو کہہ دینا، وہ تھوڑی آ رہا ہے یہاں دیکھنے کے لیے، اور ایسا ہوتا ہے بھیڑیا لے جاتا ہے، بول دینا ان کو۔ تو وہ بڑے مزہ لے کے بولتا تھا کہ مالک سے تو کہہ دوں گا، مالک سے تو
کہہ دوں گا فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں جائیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا. بتاؤ کتنا اللہ کا ڈر، کتنا اللہ کا خوف، کتنا حرام حلال کی تمیز، کتنی آخرت کی فکر ایک بکری چرانے والے کی زندگی میں تھی. وہ بکری کون چرانا؟ جس کو کچھ نہیں آتا اس نے بکری چرانا. یعنی اتنے دیہاتی لوگوں کے زندگی میں بھی ایسا دین تھا مدینے میں، مدینے کے باہر، مدینے کے اطراف، اور جہاں جہاں بھی لوگوں نے حق کو قبول کر لیا تھا سب کا حال یہی ہو گیا تھا دینی اعتبار سے. کیونکہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ دھیرے 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 مدینے کے چرچے سن کر، مدینے کی باتیں سن کر لوگ مدینے میں آتے تھے اور وہیں بس جاتے تھے. محلے بنتے تھے، بیچ میں مسجد بنا دیتے تھے، گھاس پھوس کی سیدھی سادھی، اور آزو بازو میں ان کے مکان رہتے تھے. تو جو مسجد نبوی میں عمل ہوتا تھا وہ ان مسجدوں میں بھی ہوتا تھا. 19 یا 23 مسجدیں تو حضور کے زمانے میں ہی بن گئی تھی مدینہ منورہ کے اندر، چھوٹی چھوٹی مسجدیں. وہ مسجدوں میں بھی ویسے سیکھنا سکھانا چلتا تھا. اب جیسے جیسے دنیا میں مسجدیں بنتی گئی اور لوگ حق کو قبول کرتے گئے، وہ مسجدوں میں یہی محنت ہوتی تھی. روز مشورہ ہونا، روز لوگوں کو بلا کر لانا، روز لوگوں کو سکھانا سمجھانا. تو کوئی آدمی جاہل نہیں تھا، کوئی آدمی بے دین نہیں تھا، کوئی آدمی بے نمازی نہیں تھا، سب دین کے جاننے والے تھے. اب بکرے چرانے والا ایسا تھا تو اب اندازہ لگاؤ آپ جیسے لوگ کیسے ہوں گے جو مدینے میں رہتے تھے، شہر میں رہتے تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، مالدار تھے، پرہیزگار تھے. وہ کتنے دیندار، وہ کتنے ان کا تعلق اللہ سے بنا ہوگا، وہ کتنا آگے گئے ہوں گے. اس لیے تو بتاتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ حافظ بن گئے، بہت سارے صحابہ عالم بن گئے، بہت سارے صحابہ تو مفتی بن چکے تھے. اس لیے سب کریں گے نا بھائی، اپنی اپنی مسجدوں میں یہ مسجد کی آبادی والی محنت کرو، سیکھنے سکھانے والا عمل شروع کرو. ہمارے پرانے ساتھی کان کھول کر سن لو، یہ عمل ہم سے چھوٹ رہا ہے، اس لیے ہم بہت پیچھے ہیں. علماء سے درخواست کرو اور ان سے وقت مانگو، علماء کی قدر کرو، ان کی زیارت کرو، عبادت جانو. اس لیے بتاتے ہیں کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے. اگر نہیں ہوگا تو پورے بستی والے گنہگار ہوں گے، کیونکہ دین ہمیں سیکھنے ان سے ہی ملے گا. اس لیے ان کی قدر کرو، اچھی تنخواہیں دو ان کو، اچھا معاوضہ دو ان کو. کیا مذاق ہے یہ 2000 4000 6000؟ اچھی تنخواہیں دو ان کو، بے فکر کرو ان کو، ان کی قدر کرو. یہ ہے تو ہمارے پاس علم ہے، یہ نہیں ہے تو ہمارے پاس میں کوئی بات نہیں، پھر ہمارا دین نکلتا چل جائے گا. سب کریں گے بھائی، اس لیے یہ کام کرنا ہے. ایک کام مدینہ منورہ میں اور ہوتا تھا، وہ کون سا کام ہوتا تھا؟ دیکھو، روزانہ فجر کی نماز، دیکھو بھائی سیرت سے ثابت ہے، حضور مشورہ کرتے تھے. حضور جو ہے روزانہ گھروں پہ جا کر، صحابہ گھروں پہ جا کر بلاتے تھے، مسجد میں حلقے لگا کر ان کو سکھاتے تھے. یہ بات سیرت سے ثابت ہو گئی. دعوت کا پورا کے پورا کام سیرت سے ثابت ہے. کیسے بولو؟ ہاں، یہ کسی نے بتائی ہوئی محنت نہیں ہے، یہ حضور نے کی بھی محنت ہے، یہ صحابہ نے کی بھی محنت ہے. یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، ہم اس کو بھول گئے تھے. اللہ جزائے خیر دے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ جزائے خیر دے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ جزائے خیر دے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اللہ جزائے خیر دے یہ نظام الدین کے بزرگوں کو. یہ ہم کو یاد دلا رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سیرت سے ثابت ہے، اس کے مطابق محنتیں کرو، زندگی میں دین آ جائے گا. زندگی میں کیا آ جائے گا؟ دین آ جائے گا. اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، ایسا نہیں کہ آج کے زمانے کے لیے نہیں. حضور کی بتائی ہوئی ہر بات یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. سب کر لیں گے بھائی. ایک کام حضور اور کرتے تھے، گھر میں اپنی محنت وہ ہمیں بھی کرنا ہے. حضور اپنے گھر میں 5 لائن کی محنت کرتے تھے. کتنے لائن کی؟ حضور کا ہر عمل قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. کوئی چاہتا ہے میرے گھر کی بیوی، میرے بچے، میری بیوی، میری ماں، میری بیٹی، میرے گھر کے والد، بھائی بہن سب دیندار بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے،
تو ہمیں وہ عمل کرنا پڑے گا جو حضور نے اپنے گھر میں کیا، ہمیں وہ عمل کرنا پڑے گا جو صحابہ نے مدینہ منورہ میں اپنے گھروں میں کیا۔ صحابہ حضور کی نقل کرتے تھے، وہ عمل ہمیں کرنا پڑے گا جس کو 600 سال تک دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے گھر میں یہ عمل کیا۔ ہاں، یہ محنت چلتے رہی 600 سال تک مسیح کی آبادی کی اور گھروں میں محنت کرنے کی، اس لیے سب دیندار تھے، سب متقی تھے، سب پرہیزگار تھے، سب اللہ والے تھے، سب اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب آخرت کا یقین رکھنے والے تھے، سب نمازی تھے، محنت ہو رہی تھی دیندار بننے کی، سب دیندار بن رہے تھے۔ یہ محنت دھیرے 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 600 سال کے بعد میں ہونا کم ہو گئی، کہیں ہو رہی تھی کہیں نہیں ہو رہی تھی، شکلیں اس کی بدل گئی، تو پھر دینداری کم ہوتے چلے گئی، اور کم ہوتے 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 آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ارتداد کا شکار بن رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ رہے دین؟ بھول گئے دین، بھول گئے نماز، بھول گئے آخرت، بھول گئے جنت، بھول گئے اللہ کو، دنیا کو سب کو سمجھ لیے۔ دین کی محنت، ایمان کی محنت چھوٹ گئی تو ایمان ہلکا ہو گیا، دین ہلکا ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا۔ اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ کریں گے۔ تو حضور اپنے گھر میں کیا محنت کرتے تھے؟ حضور نے سب سے پہلے قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ حضور نے اپنے گھر میں کیا۔ آپ کو نبوت ملی، میں نے بتایا، آپ آئے اور آ کر آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو قرآن سکھایا، ایمان سکھایا، ہے نا بھائی؟ ہاں، علماء سے پوچھنا انہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، میرے گھر کی باری تھی، آپ کو 11 بیویاں تھیں۔ کتنی بیوی تھی؟ 11 بیویاں تھیں۔ باری باری سب کے گھر جاتے تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری تھی، آپ گئے اور آرام کیا اور مسکراتے ہوئے جاگے۔ کیسے جاگے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ مسکراتے جاگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور ابھی یہ قرآن کی آیات مجھ پر نازل ہوئی ہے، آپ نے سنا کر گئے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان سے گناہ ہو گیا تھا، ایک غلطی ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہ نیت باندھ لی تھی کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھے رکھوں گا، اور ان کو باندھ دیتے تھے مسجد نبی کے ستون سے، ضرورت کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اب جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا۔ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کچھ بھول ہو گئی تھی، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ آرام کر رہے تھے جب نازل ہوئی، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنا دوں، کیونکہ آپ کے مکان بالکل مسجد نبی کے سے لگے ہوئے تھے۔ کہاں تھے بولو؟ آج جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے، یہ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا۔ کس کا تھا بولو؟ کس کا حجرہ تھا؟ ہاں، اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں، علماء سے دوستی رکھو، علماء سے قریب رہو، علماء سے پوچھتے رہو۔ ابھی پچھلے حج میں ایک حاجی صاحب ملے طواف کرتے کرتے اور کہہ رہے کہ یہ اللہ کی قبر ہے کیا؟ امت کی جہالت بتا رہا ہوں، کہاں ہے؟ حج میں۔ یہ اللہ کی قبر ہے کیا یہاں؟ معلوم نہیں ہے کیا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں۔ یہ جہالت کب دور ہوں گی ہماری؟ ہم کو نماز نہیں معلوم، وضو نہیں معلوم، غسل نہیں معلوم، کب غسل فرض ہوتا، کب نماز فرض ہوتی، اور کب وضو ہمارا ٹوٹتا، وضو کے ٹوٹنے والی چیزیں ہم کو نہیں معلوم۔ یہ موٹی موٹی چیزیں یہ کہاں ملیں گے؟ یہ علماء کے پاس ملیں گے۔ کہاں ملیں گے بولو؟ ہاں، علماء کے پاس ملیں گے۔ بیٹھو، ان سے دوستی کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو، ان سے ملیں گے یہ ساری چیزیں، تب بنیں گی ہماری آخرت۔ صحابہ نے حضور کے ساتھ رہ کر سیکھا، پھر بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ رہ کر دوسروں نے سیکھا، یہ سلسلہ ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں، کیونکہ وہ بنے گئے تھے مسجد نبی کے ستون سے۔
تو کہا کہ جاؤ سنا دو. دروازہ کھولے اور جا کے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنا دی. ارے کھول لو اپنے آپ کو, اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی, ابھی حضور پہ قرآن آپ کے بارے میں اترا ہے, جبریل علیہ السلام نے سنا کر گئے ہیں. آج بھی مسجد نبی میں وہ ستون کا نام ستون ابو لبابہ ہے. جو حج کو گئے ہوں گے, جو گئے ہوں گے عمرے کو, انہوں نے دیکھا ہوگا وہ ستون کا نام ہے ستون ابو لبابہ. تو مجھے بتانا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو قرآن سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ اپنی بیٹیوں کو, اپنے نوازوں کو, اپنے پوتوں کو قرآن سکھاتے تھے. اس لیے تو آپ کی بیویاں حافظہ تھی, آپ کی کئی بیویاں عالمہ تھی, آپ کی ایک بیوی تو مفتی تھی. کیا تھی آپ کی ایک بیوی؟ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ. کچھ علماء سے بڑے بڑے صحابہ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور ان سے بیٹھ کر وہ سمجھ کے جاتے. بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد. تو کیسے بنے ان کی بیویاں؟ عالم کیسے بنے, حافظ کیسے بنے, مفتی کیسے بنے؟ حضور سکھاتے تھے اپنے گھر میں, قرآن سکھاتے تھے. اس لیے ہم بھی نیت کرو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو, اپنی بچیوں کو ہم قرآن سکھائیں گے بھائی, ہماری ذمہ داری ہے. علماء سے سیکھو, جا کے وہاں سکھاؤ, آسان ہے. روز ایک آیت سیکھتے رہو, جا کر گھر میں سکھاتے رہو, کر لیں گے بھائی. حضور اپنے گھر میں حدیثیں سنایا کرتے تھے. کیا سناتے تھے؟ اس لیے بتا رہے کہ اپنے گھروں میں حدیثیں سناؤ, اپنے بیوی بچوں کو سب کو جوڑو پیار محبت سے, اور ان کو روزانہ 2-4 حدیثیں پڑھ پڑھ کر سناؤ. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, آپ کے حجرے میں گئے تو مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک سوکن کی شکایت کر دی کہ وہ پستہ قد والی, ایک سوکن ان کی پستہ قد تھی, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو حدیث سنا دی. عائشہ تم نے اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالا, اگر اس کو سمندر میں ڈال دے تو سارا پانی کڑو ہو جائے گا. یہ غیبت ہے, اس سے بچو, اس سے ڈرو, اس کا بڑا عذاب ہے آخرت میں, بڑی پکڑ ہے آخرت میں. حدیث سنا رہے اللہ کے رسول اپنی بیویوں, حدیث سکھا رہے ہیں, قرآن سکھا رہے ہیں. تو حدیث سے ثابت ہے, سیرت سے ثابت ہے, اللہ کے رسول اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو حدیث سناتے تھے. اللہ کے رسول اپنے گھر میں روزانہ مشورہ کرتے تھے, اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے تھے. اللہ کے رسول اپنے گھر میں روزانہ خوبیوں کو بیان کرتے تھے. ایمان کیا ہے, نماز کیا ہے, علم کیا ہے, ذکر کیا ہے, اخلاق کیا ہے, اکرام کیا ہے, یہ باتیں بتاتے سمجھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. خلاصہ اس کا بتا رہا ہوں, نبی جی آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہیے. بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے, اور روزی اور رزق دینے والے تو ہم ہیں. جب یہ آیات آپ پر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک, کتنے مہینے بولو, 6 مہینے تک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر فجر کی نماز سے پہلے جاتے تھے اور چوکھٹ پکڑ کر کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, بیٹی فاطمہ جاگ جاؤ, نماز کا وقت ہو گیا, جاگ جاؤ, نماز کا وقت ہو گیا. بیٹی کی فکر کر رہے ہیں. کبھی ہم نے سمجھایا اپنی بیٹیوں کو نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ عمل کر لے, عمل. اس گمان میں اور اس دھوکے میں مت رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. نہیں, کل وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا تو کس کی بیٹی ہے, تیرے عمل دیکھے جائیں گے. یہ عمل کر لے دنیا میں. بیٹی کو بتا رہے, بیویوں کو بتا رہے. ہاں, تو اللہ کے رسول نماز کے بارے میں بتاتے تھے, علم سکھاتے تھے, ذکر بتاتے تھے. کتنی حدیثوں میں ساری باتیں ملتی ہیں, ساری باتیں ملتی ہیں. اس لیے یہ جو 5 کام جو بھی اپنے گھر میں آج کر لے گا اس کا گھر دیندار بن جائے گا. یہ سارے کام سیرت سے ثابت ہے. اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشکیل بھی کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تشکیل, اللہ کے راستے میں لے جانے کی. اپنی بیویوں کو لے جاتے تھے اللہ کے راستے میں. کہاں لے جاتے تھے؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے رسول نے 150 قافلے, 150 جماعتیں اپنی زندگی میں نکالی. 25 قافلے جماعتوں میں خود اپنی ذات سے گئے, اور جب بھی گئے تب اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر گئے.
ایک مرتبہ پوری 11 بیویوں کو لے کر، ایک مرتبہ 2 بیویوں کو لے کر گئے، اور ہر مرتبہ قرآن اندازی کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ کے رسول جب بھی اللہ کے راستے میں جاتے قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام نہیں نکل جاتا تو اس بیوی کو ساتھ لے کر جاتے۔ ایک مرتبہ قرآن اندازی کی، میرا نام نکل گیا، میں آپ کے ساتھ گئی اور مجھے جو ہے پانی کی ضرورت پڑ گئی، غسل کی یا وضو کی ضرورت پڑ گئی، پانی نہیں تھا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے تیمم کی آیت لے کر آیا